بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ گفتگو کا عنوان ہے اتحاد بین المسلمین اور پاکستان میں اسلامی نظام۔ سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ تمام ادیان کا احترام کرنا چاہیے اور تمام مذاہب کا، اور جتنے بھی مذاہب اسلامی ہیں ہمارے نزدیک وہ سب مسلمان ہیں اور سب کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے۔ اسی طرح سے تمام ادیان کے پیروکاروں کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے۔ کوئی بھی کسی بھی مکتب کا ہو اسے قتل کرنا محض اس کے دین یا مذہب کی بنیاد پر یہ بالکل غلط ہے اور اسلام کی بدنامی کا سبب ہے۔ اتحاد بین المسلمین بلا شک ایک ضروری چیز ہے، لیکن ہمارے ہاں اس معاملے میں ایک مغالطہ ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ چند ملاؤں کے ساتھ اگر بیٹھ جایا جائے، کہا جاتا ہے کہ یہ کانفرنس یا سیمینار ہے اتحاد بین المسلمین کا۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ کیا ہم خلاف ہیں ملاؤں کے ساتھ بیٹھنے کے؟ نہیں، سب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، سب کے ساتھ ڈائلاگ کی فضا کو برقرار کرنا چاہیے، لیکن جو مغالطہ ہے وہ یہ کہ کس نے کہا کہ یہ ملا پوری قوم کے ریپرزنٹیٹو ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اتحاد بین المسلمین کے لیے بیٹھے ہیں، کیا یہ آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ یعنی دیوبندی بریلویوں کو اور صوفیہ حضرات کو، اہل خانقاہ کو یا مزارات پر جانے والوں کو مسلمان کہتے ہیں؟ اور کیا بریلوی دیوبندیوں کو خصوصاً تقویت الایمان کتاب کے بعد اور اس توہین رسالت والی کتاب کے بعد اور توہین والی عبارات کے بعد کیا بریلوی دیوبندیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ کیا یہ دونوں اہل حدیث کو مسلمان سمجھتے ہیں اور اہل حدیث ان دونوں کو بالکل صحیح مسلمان سمجھتے ہیں؟ تو جواب ملے گا نہیں۔ دیوبندی بریلویوں کو بریلوی دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں، دونوں مل کے اہل حدیث کو کافر کہتے ہیں، اہل حدیث ان دونوں کو کہتے ہیں، اور یہ تینوں مل کے شیعوں کو کہتے ہیں، جبکہ ہمارے نزدیک سب کے سب مسلمان ہیں۔ کسی کی جان مال عزت آبرو کو خطرے میں ڈالنا غلط ہے، نہ فقط مسلمانوں کی بلکہ غیر مسلم۔ اتحاد بین المسلمین بلا شک ضروری ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ ملا، اب یہ لفظ کوئی اور کہتا تو ممکن ہے کہا جاتا کہ شاید وہ کوئی لبرل یا سیکولر آدمی ہے جو ملا کے خلاف ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ان علماء نماؤں کی کہ جن میں بہت زیادہ شدت ہے، انہیں کہہ رہے ہیں ملا، چاہے وہ شیعوں کے ہوں چاہے وہ سنیوں کے ہوں۔ تو پہلی بات یہ کہ یہ کیا واقعاً پوری قوم کے نمائندے اور ریپرزنٹیٹو ہیں؟ تو جواب ملے گا نہیں۔ بس اتحاد کے لیے علماء سے بھی ملیں، لیکن وہ اتحاد کے نہ ضامن ہیں اور ان سے ملنا نہ اتحاد کی علامت ہے۔ اصل اتحاد ہوگا پبلک کے درمیان اور پبلک کے مختلف طبقات کے درمیان، خصوصاً پبلک کے پڑھے لکھے افراد کے درمیان، جیسے کہ ججز ہوں، پروفیسرز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، اسی طریقے سے اور دیگر فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے اور زندگی کے مختلف شعبوں میں، چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ حضرات ہوں۔ اب یہ تصور کسی کے داڑھی نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، کسی کا پردہ نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، تو یہ تصور بالکل غلط ہے۔ یہاں واضح بتا دیں، ممکن ہے ایک بغیر داڑھی والا ایک ملا سے بہتر ہو، ایک بے پردہ خاتون ملا سے بہتر ہو، گو کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، پردہ کرنا واجب ہے، ان چیزوں کی نام اہمیت کا انکار کر رہے ہیں، لیکن دہشت گرد مولوی سے کہیں بہتر ایک بے داڑھی والا شرابی ہے۔ ہم یہ شراب کی تائید نہیں کر رہے، لیکن وہ شخص کے جو اپنے فتووں سے ہزاروں لوگوں کو قتل کروا دے، اس سے کہیں بہتر فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی ہے۔ بالکل دو ٹوک بات ممکن ہے کسی کو بری لگے، کیوں کہ یہ تمام گناہان کبیرہ ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن کو نظر انداز کرنا چاہیے، لیکن ان گناہوں سے بدتر گناہ جو ہے وہ انسانوں کا قتل ہے، وہ بھی اللہ کے نام پر اور اللہ کے نام پر دھماکے کرنے کی صورت میں، کیونکہ یہ قتل عام دین سے دوری کا سبب بنتا ہے، یہ قتل عام اللہ سے دوری کا سبب بنتا ہے، دین سے نفرت کا سبب بنتا ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ رسول کے دین کے خلاف ہو چکے ہیں، قرآن کے خلاف ہو چکے ہیں، ان نام نہاد سو کالڈ دینداروں کی شدت کی وجہ سے۔ اگلا سوال، کیا پاکستان میں نظام اسلام آنا چاہیے؟ بلا شک آنا چاہیے،
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں پہلے ان تمام ملاؤں سے پوچھا جائے حلفیہ، انہیں کورٹ لے جایا جائے کہ پہلے بتاؤ کہ یہاں مسلمانوں کی پرسنٹیج کیا ہے، تو یہ جھوٹ بولنے کے لیے کہیں گے کہ جی مثلا 95 یا 98%۔ ہاں، اب ان سے لکھوایا جائے کہ بتاؤ شیعہ مسلمان ہیں تمہارے نزدیک، دیوبندی مسلمان ہیں تمہارے نزدیک، اہل حدیث مسلمان ہیں تمہارے نزدیک، بوہری مسلمان ہیں تمہارے نزدیک، آغا خانی مسلمان ہیں تمہارے نزدیک، ہر فرقے سے لکھوایا جائے، اور نہ فقط ایک مولوی سے بلکہ تمام مدارس کے علماء سے، جو جس مدرسے کا ہے محتمم یا مدرس یا جتنے بھی اس وقت وفاق المدارس چل رہے ہیں، ان سے کہا جائے کہ لکھ کے دو ایک اسلامی فرقے کا نام کہ یہ مسلمان ہیں اور ان کی جان مال عزت آبرو کو خطرے میں ڈالنا غلط ہے اور یہ مسلمان ہیں، اور ایک آدمی کا نہیں، ہر مدرسے کے پرنسپل کا، اس کے بعد ان کو اجازت دی جائے کہ یہ بات کریں پاکستان میں نظام اسلامی کی۔ کیوں کہ اگر ان میں سے جو بھی پاور میں آئے گا، اور جو پلاننگ چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ دیوبندی پاور میں آئیں گے۔ اب یاد رکھیں، اگر دیوبندیوں کو کچھ کہا جائے تو نہ سمجھیں ہم سنیوں کے خلاف ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کے کئی تجزیہ نگار ہیں جو واضح کہتے ہیں کہ دیوبندیت یعنی دہشت گردیت، تو وہ تو خود سنی ہے، اس میں شک نہیں کہ دیوبندی ایک مدرسے سے ریلیٹڈ ہیں۔ یہ سمجھنا کہ وہ تمام سنیوں کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح سے یہودیوں میں زائنسٹ ہیں ایک سیاسی جماعت، بالکل ایسے ہی دیوبندی مسلمانوں میں خصوصاً اہل سنت میں ایک سیاسی جماعت ہے۔ جب یہ چاہتے ہیں سیکولرزم کو جائز قرار دے دیتے ہیں انڈیا میں اپنے فائدے کے لیے، اور پاکستان کو کافرستان کہہ دیتے ہیں اور قائد اعظم کو کافر اعظم کہہ دیتے ہیں، اور نہرو کے ساتھ ہو جاتے ہیں جیسے کہ حسین احمد صاحب نے کیا یا ابو الحسن ندوی نے کیا۔ ابھی اپنے زمانے کے سیکولر، لیکن عین اس سیکولر نظریات کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تکفیر کرنے والے، یہ ایک منافقانہ چال ہے۔ انہی کے پیروکار پاکستان میں کہتے ہیں نظام اسلام۔ اب ان سے سوال کیا جائے کہ یہاں پہلے کلیئر کرو کہ مسلمان کتنے ہیں، لکھ کے دو، ہر مدرسے کا مفتی، کیونکہ یہ مر جائیں گے، ان کے جوان استادوں سے بھی لکھوایا جائے، پھر کہا جائے کہ اب ہم تمہیں اجازت دیں گے پاکستان میں کسی بھی قسم کے جلسے کی یا جلوس کی کہ جہاں تم بات کرو پاکستان میں نظام اسلام لانے کی، کیونکہ تم سب کو کافر سمجھتے ہو۔ نہیں کہہ رہے سیکولرزم ہو ان کے حساب سے، کیونکہ اگر انڈیا میں سیکولرزم کے قائل ہیں کیونکہ وہاں پر نان مسلم ہیں، تو پاکستان میں کہاں مسلمان ہیں ان کے حساب سے؟ کیونکہ کسی فرقے والے سے بھی آپ پوچھیں، شیعوں سے نہیں، ہم سب کو مسلمان کہتے ہیں۔ اہل سنت کے فرقوں سے پوچھیں تو ان کے حساب سے جب آپ بات کریں گے کون کون کافر ہے، کون کون نان مسلم ہے، تو اس کے بعد یہ بچیں گے کوئی 20%، کوئی 10%، کوئی 15%۔ تو پھر کہا جائے گا اگر اکثریت کافر ہے تو یہاں پر بھی سیکولرزم کی بات کرو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قائد اعظم کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، وہ جانتے تھے لوگوں کو، وہ کوئی آرڈنری انسان نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے سیکولرزم کی بات کی، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے وزیر قانون، نہ کہ وزیر تجارت، وزیر قانون بنایا تھا جوگندر ناتھ منڈل صاحب کو، کہ جن کو بعد میں تنگ کیا، اور اس کے پیچھے لیاقت علی کا دخل تھا، اور قرارداد مقاصد کا گیم تھا کہ اس کو بعد میں کبھی ڈسکس کیا جائے گا۔ تو یہ ایک ہم نے دو چیزیں بیان کر دیں، اتحاد کے حوالے سے اور پاکستان میں نظام اسلام کے حوالے سے۔ اب ہم یہاں بتاتے چلیں کہ خصوصاً دیوبندی حضرات بریلویوں کو بھی، اور اہل تصوف کو بھی، خانقاہوں والوں کو بھی، اور شیعوں کو بھی، اور شیعوں کے علاوہ اہل حدیث اور دیگر کو، سب کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اور کیونکہ ان کی پلاننگ یہ ہے کہ اس وقت تقریباً 35 لاکھ طالب علم ہو چکے ہیں، ان کو بھی وہ سیٹ کر رہے ہیں۔ اور اب اس وقت گورنمنٹ نے کام کیا ہے کہ جو قطعاً غلط کیا ہے، قرآن کے نام پہ ان سب کو ٹیچر لگایا جائے گا اور عربی کے نام پہ ٹیچر لگایا جائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ لوگ قرآن کو سمجھ چکے ہیں جو اتنے بڑے دہشت گرد ہیں کہ جو اب یہ بچوں کو قرآن سمجھا کے انسان بنائیں گے؟ جیسا قرآن انہوں نے سمجھا ہے دہشت گرد بنے، ایسی دہشت گردی بچوں کو بنائیں گے۔ کیا عربی سے انسان بنتا ہے تو یہ بنے انسان؟ جب یہ بچوں کو عربی پڑھا کے انسان بنائیں گے؟ نہیں۔ در حقیقت اپنے نظریات کو پھیلانے کے لیے انہوں نے گورنمنٹ کے خزانے کا سہارا لیا ہے، اور سادہ قسم کے حاکموں کو بے وقوف بنایا ہے کہ جی آپ اپنے دور میں ایک تمغہ لے جائیے کہ آپ کے دور میں اسکولز میں عربی لازم ہو جائے گی۔ اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے ہزاروں طالب علموں کے لیے جاب فراہم کی ہیں۔ اب پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے کہ جناب مولانا زاہد الراشدی صاحب سے جب سوال ہوا کہ آپ شیعوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کیا وجہ ہے، تو یہ فرماتے ہیں
کہ یہ سب کچھ کیوں ہے کہ ہم شیعوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ دراصل سیکولر حلقوں کے اس اعتراض یا الزام کا علمی جواب ہے کہ پاکستان کے اسلامی تشخص ملک میں اسلام اور شریعت کی حکمرانی کے بارے میں ملک کے مذہبی مکاتب فکر پوری طرح متفق، اور پاکستان میں نفاذ اسلام فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں بلکہ متفقہ قومی مسئلہ ہے۔ اور اگلے ہی پیراگراف میں کہتے ہیں کہ والد بھی اور تمام اہل سنت بھی اور ہم بھی شیعہ اثنا عشری کو کافر سمجھتے ہیں۔ اب ان سے سوال کیا جائے کہ یہ کون سی منافقت ہے، تو یہاں پہ پتہ چلے گا یہ واقعاً وہی بنو امیہ کی اور معاویہ کی سیاست ہے کہ یہاں پہ شیعوں کے سامنے آ کر اتحاد کی بات کر رہے ہیں، شیعوں کے آگے کھڑے ہو کر شیعوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، ہمارے پاس خانقاہیوں کو، اور اس کے بعد نماز پڑھا رہے ہیں، جبکہ اپنی ہی ویب سائٹ میں شیعوں کو کافر کہہ رہے ہیں۔ اور کیوں ساتھ بیٹھ رہے ہیں شیعوں کے؟ تاکہ اہل سنت کے سیکولر افراد کو بے وقوف بنایا جائے اور بتایا جائے کہ نظام اسلام فقط ہم نہیں چاہتے بلکہ سب چاہتے ہیں۔ یہاں پر شیعوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو یعنی ان ملاؤں کو ایسا ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ اہل سنت کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، جبکہ اہل سنت پاکستان بننے سے لے کے آج تک ان ملاؤں کو کبھی بھی نہیں لے کے آئے، نہ بلدیاتی الیکشن میں نہ کسی اور الیکشن میں۔ یہ ملا قوم کے صحیح معنی میں لیڈر نہیں ہیں، یہ بہت واضح بات ہے۔ اب اگر ان کو لیڈر بننا ہے تو پہلے انسانیت دکھائیں۔ یہاں سے ہم آتے ہیں کہ ان کے پیچھے ان کا گیم کیا ہے، تو دیکھیں جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں خصوصاً انڈیا پاکستان میں سب دیوبندی ہیں۔ عرب دنیا میں جو ہیں وہ اخوان المسلمین والی ہیں، سلفی ہیں اور وہابی ہیں، لیکن پاکستان میں چاہے لشکر جھنگوی ہو، چاہے سپاہ صحابہ ہو، افغانستان کے طالبان ہوں، یہاں کے طالبان ہوں، یہ سب کے سب کون ہیں؟ یہ سب کے سب دیوبندی ہیں۔ اچھا، کیا یہ واقعاً پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں؟ تو آپ کو کچھ لوگ ایسے لگیں گے کہ یہ پاکستان کی حمایت میں بول رہے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو دو شدتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ان دونوں شدتوں کو، پہلی بات تو یہ کہ دینی شدت کو ہر اعتبار سے کنٹرول کرنا چاہیے۔ کوئی بھی کسی کو دین کے نام پہ قتل کرے یا اسی طرح سے کسی اور عنوان سے قتل کرے تو اس کیس کو سب سے زیادہ سیریس لینا چاہیے، اور باقی کیسز کی نسبت ان لوگوں کو جلدی سزا دینی چاہیے تاکہ معاشرے میں شدت نہ پھیلے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب شیعوں کو قتل کیا جاتا ہے تو عام طور پر ہمارے بعض شیعہ بھی ملا اس قسم کے ہیں کہ اللہ ان کی ہدایت کرے کہ وہ بجائے ان چیزوں پر احتجاج کرنے کے وہ کہتے ہیں جی شیعہ ذاکروں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بھئی صحیح ہے، ممکن ہے کسی شیعہ ذاکر نے کچھ کہہ دیا ہو، لیکن اس سے زیادہ، بہت زیادہ بعض کفریات کی باتیں وہ تو اہل سنت کرتے ہیں۔ بھئی ایک آدمی چاہے اہل سنت میں سے ہو، شیعوں میں سے ہو، وہ پوری قوم کا ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے۔ لیکن ہمارے بعض جاہل قسم کے شیعہ ملا وہ کہتے ہیں، ایک طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں اس دہشت گردوں کی دہشت گردی کو اور قتل عام کو کہ یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ فرض یہ کر لیں کہ جی ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، اب سوال کیا جائے خصوصاً ان دہشت گردوں سے کہ جو اسکول آف تھاٹ کے اعتبار سے دیوبندی ہیں۔ شیعوں کو تو آپ نے مار دیا، وہ توہین صحابہ کر رہے تھے، صحیح، جبکہ غلط ہے۔ یہ جتنی توہین صحابہ، توہین امہات المومنین اور سب سے بڑھ کے توہین رسالت کتب اہل سنت میں ہے، اس کا 1% بھی شیعوں میں نہیں ہے۔ لیکن مان لیا کہ آپ نے اس وجہ سے مارا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے 12 ربیع الاول کے جلوس میں کراچی میں حملہ کیا اور اہل سنت کو مارا تو وہ کیا کر رہے تھے؟ اور جب آپ نے داتا دربار میں حملہ کیا اور مختلف مزاروں پہ حملہ کیا اور سوات میں آپ نے مختلف علماء اہل سنت کو اور اہل تصوف کو قتل کیا، بلکہ ایک کو تو درخت پہ ٹانگ بھی دیا اس کی لاش کو، تو وہ کیا کر رہے تھے؟ اس کا مطلب ہے جب آپ پاکستان میں نظام اسلامی لائیں گے تو یہ اسلام نافذ کریں گے۔ اب آپ سے سوال ہوتا ہے کہ شیعوں کو تو آپ نے مار دیا، وہ توہین کر رہے تھے، فیصل ایئر بیس پہ کیا ہو رہا تھا؟ مجلس ہو رہی تھی کہ تبرہ ہو رہا تھا؟ اور وہ جہاز جس کو آپ نے نشانہ بنایا وہ کیا کر رہا تھا؟ جب وہ چلتا تھا تو کیا اس میں سے آوازیں آتی تھیں توہین کی؟ جب راولپنڈی GHQ پہ آپ نے حملہ کیا اور پاکستان کے حساس ترین ادارے کو یرغمال بنا لیا تو وہ کیوں تھا؟ جب سری لنکا کی ٹیم آ رہی تھی اس کو آپ نے اٹیک کیا اور پاکستان سے آپ نے کرکٹ کو تقریباً ختم کر کے رکھ دیا تو وہ کیا شیعہ تھے؟ چلیں جی ایران کی ٹیم آ رہی ہوتی تو آپ یہ کرتے تو کہتے تھے کہ ہم نہیں رافضیوں کو آنے دے رہے۔ سری لنکا کی ٹیم میں کیا تھا؟ پھر پشاور کے اسکول پہ آپ نے حملہ کیا تو وہ بچے کیا شیعوں کا اسکول تھا؟ وہاں کے شیعہ دینیات میں کوئی کفریات تھے؟
تو یہ قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ سوات میں جو پاکستان آرمی کے سروں سے فٹ بال کھیلی تو وہ کون لوگ تھے؟ اب یہاں پر اتفاق سے کچھ دن پہلے بھی دیکھا، تقی عثمانی صاحب کی گفتگو تھی کہ عراق میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ عراق میں مسلمانوں کو نہیں مارا جا رہا، اہل سنت کو نہیں مارا جا رہا، دہشت گردوں کو مارا جا رہا ہے۔ شام میں سنیوں کو نہیں مارا جا رہا، دہشت گردوں کو مارا جا رہا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے کہ پاکستان آرمی نے آپریشن کر کے سوات میں دہشت گردوں کو مارا تھا، پاکستان آرمی نے سنیوں کو نہیں مارا تھا۔ بالکل ویسے ہی جیسے وزیرستان میں دہشت گردی کا بازار گرم کیا تھا دہشت گردوں نے، اور وہ اکثر تو کیا 100% وہ سب دیوبندی مکتب فکر سے تھے، ان کے پیچھے ان کے علماء تھے۔ انہیں اگر آرمی نے مارا تو سنیوں کو نہیں مارا، حتیٰ دیوبندیوں کو بھی نہیں مارا، بلکہ کن کو مارا؟ دہشت گردوں کو مارا۔ یہی دہشت گردی کہ جو سوات میں ہوئی، یہ دہشت گردی کہ جو وزیرستان میں ہوئی، یہی دہشت گردی کی تھی خیبر پختونخوا کے علاقے میں، کہ جو زمانے میں سرحد کے نام سے تھا، فرنٹیئر کے نام سے تھا انگریزوں کے زمانے میں، یہی دہشت گردی کی تھی۔ ایسے ہی ٹیڑھا میڑھا اسلام آیا تھا سید احمد کے ذریعے سے اور اسماعیل شاہ کے ذریعے سے، کہ جو لکھنے والا تھا تقویت الایمان کا، کہ جس کی وجہ سے توہین رسالت پاکستان میں عام ہو گئی، اور اسی کی وجہ سے اہل سنت میں بریلوی اور دیوبندی میں اختلاف ہوا۔ کہا جاتا ہے انگریزوں سے مقابلہ، کوئی انگریزوں سے مقابلہ نہیں تھا۔ بالکل طالبان اور ISIS کی طرح جب انہوں نے سنیوں پر ظلم شروع کیا، خصوصاً جب پٹھانوں کی لڑکیوں کی زبردستی شادیاں بنگالیوں سے کی، اپنے نام نہاد مجاہدوں سے کی، تو وہ ان کی رسموں کے خلاف تھا کہ ہم اب لڑکیاں دوسرے قبیلوں میں نہیں دیں گے۔ پھر یہ نوبت آئی کہ پٹھانوں نے مارا ان لوگوں کو، سید احمد کو اور اسماعیل شاہ کو۔ کوئی انگریزوں نے نہیں مارا، یہ تو انگریزوں کے لیے کام کر رہے تھے۔ انہوں نے کبھی اسلام کی بات نہیں کی اس علاقے میں جہاں پر انگریز تھے۔ انہوں نے پٹھانوں کو ویک کیا، انہوں نے حملے کیے رنجیت سنگھ پہ، اس کو ویک کیا۔ آج کہا جاتا ہے مجاہد تھے، یہ کورس میں پڑھایا جاتا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ تقویت الایمان کے نظریات کو بریلوی کفر کہتے ہیں، اور ان نظریات کو ہمارے یہاں کالجز میں پڑھایا جا رہا ہے۔ تو آپ جب اسلامی حکومت لائیں گے تو اس کا آئیڈیل اسماعیل ہوگا اور سید احمد ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے مخالف کافر ہوں گے آپ کے نزدیک۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں ان میں ایک تفرقے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ ہی عرصے پہلے اپنے لوگوں نے سمیع الحق صاحب کو مار دیا، تو کیا وہ شیعہ ہو گئے تھے؟ اور مفتی نظام الدین شامزئی کے، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے خودکش حملوں کی اور بم بلاسٹ کی بھی اجازت دی، بعد میں آپس میں اختلاف ہوا، انہیں بھی مار دیا، تو کیا وہ شیعہ ہو گئے تھے؟ گلداد خان صاحب نے طالبان کی مذمت کی اور کہا کہ یہ قتل عام کا سلسلہ غلط ہے، وہ تو دیوبندی تھے، انہیں مارنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ بچ گئے، ان کی فیملی کے افراد کو قتل کیا۔ تو معلوم ہوا کہ مسئلہ فقط شیعہ سنی نہیں ہے، مسئلہ فقط دیوبندی بریلوی بھی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں، خصوصاً دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے، ان میں بہت زیادہ شدت ہے، کسی کے لیے ان کے دلوں میں گنجائش نہیں ہے۔ یہ انتقام لے سکتے ہیں معصوم بچوں سے، چاہے وہ اہل سنت ہی کے کیوں نہ ہوں، حتیٰ اگر وہ دیوبندی بچے بھی کیوں نہ ہوں۔ انہیں اگر احساس ہو جائے کہ اس کے ذریعے سے پاکستان کو ویک کیا جا سکتا ہے یا آرمی کو ویک کیا جا سکتا ہے، تو یہ ان بچوں کو بھی قتل کر دیں۔ دوسری شدت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شدت ہے توہین رسالت کے نام پر، توہین مذہب کے نام پہ۔ تو کبھی بینک مینیجر کو قتل کر دیا، کبھی مشال خان کو قتل کر دیا، تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ توہین رسالت کے نام پر عیسائی میاں بیوی کو ایک چھوٹے بچے کے سامنے بھٹے میں ڈال دیا۔ کیا واقعی یہ رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں؟ کیا اگر اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو کیا خوش ہوتے اس کام پر، شاباش دیتے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ سلمان تاثیر کو مار دیا۔ تو اب یہاں پر ایک شدت چل رہی ہے، پاکستان میں پاور حاصل کرنے کے لیے نظام اسلامی کے نام سے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ نظام اسلامی جو ISIS جیسا اور طالبان جیسا اگر پاکستان میں آیا، اول تو آئے گا نہیں، اور اگر آ گیا تو جلدی جائے گا، اور جب جائے گا تو لوگوں کے ایمان لے کے جائے گا۔ اگر پاکستان کے لوگوں کو مسلمان رکھنا ہے تو بہت واضح طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان کو ان شدت پسند ملاؤں سے دور رکھیں، لوگوں کا دین اور ایمان ختم ہو جائے گا۔ تمام اسلامی دنیا میں جو شدت کی لہر ہے، یاد رکھیں اس کے بعد لوگ دہریے ہوں گے۔ آج لکھ لیں ہماری بات کو کہ اس شدت کا اگلا مرحلہ ہوگا دہریت، دین سے دوری، اللہ سے دوری، قرآن پر اعتراض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہوں گے۔ نہ وہ والی شدت ہو کہ توہین مذہب اور توہین رسالت کے نام پر قتل کیا جائے، نہ یہ والی شدت ہو۔ جماعتیں بنی ہوئی ہیں پاکستان میں پاور حاصل کرنے کے لیے
کبھی آرمی پہ حملے کرتی ہیں، کبھی ایئر فورس پہ حملے کرتے ہیں، کبھی مختلف جگہ چیک پوسٹ پہ پاکستان کے مجاہدوں کو شہید کرتے ہیں، کبھی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہو رہی ہے پولیس والوں کی لاہور میں تو ان پر حملہ کر دیا۔ کیا یہ شیعہ تھے یہ لوگ؟ یہ مختلف چیک پوسٹ پہ جب حملے کر کے فوجی جوانوں کو مارتے ہیں تو کیا وہ شیعہ ہیں؟ اب ایک نعرہ جو بعض دفعہ سننے میں ملا کہ اس کی 100% مخالفت کرنی چاہیے، اور اگر کبھی لگے تو ہماری گزارش ہے تمام پاکستانیوں سے، خصوصاً اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں سے، اس نعرہ لگانے والے کو سمجھائیں، اور اگر نہ سمجھے تو اپنی محفل سے نکال دیں، حتیٰ اسے پولیس کے حوالے کر دیں۔ ہاں، اپنے ہاتھ سے قانون کو نافذ کرنے کی اجازت نہیں ہے مار پیٹ کی۔ وہ نعرہ کیا ہے؟ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ نعرہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے۔ صحیح نعرہ ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے مفتی ہے۔ صحیح ہے کہ پاکستان آرمی نے بعض غلط ڈیسیشن لیے، خصوصاً ضیاء کے زمانے میں افغانستان میں، کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کو اتنی پاور ملی اور پاکستان میں مدرسے بنے، اور یہ مدرسے جیسا کہ ہیلری کلنٹن نے بھی کہا، یہ رشین فوج سے لڑنے کے لیے فری میں ان کو افراد چاہیے تھے، اور در حقیقت ان سو کالڈ مفتیوں نے، کہ جو امریکن مفتی تھے، امریکہ کو فری میں ایک فوج دی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔